ہمارے اس چینل کے توسط سے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک رواج ہے کہ جب دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس کے سر پر قرآن رکھا جاتا ہے، یا پھر دو لوگ قرآن کریم کو پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو اس کا شرعی حکم پوچھا ہے کہ اس کا شرعی حکم اور شرعی درجہ کیا ہے۔ اس کے بارے میں گزارش یہ ہے، یہ سنت تو نہیں ہے۔ سنت کیونکہ اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، یا صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہو کہ انہوں نے ایسا کیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگوں کے ذہن کے اندر جو یہ بات اس طرح کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو قرآن کریم کے سائے میں رخصت کرتے ہیں، تو یہ اصل بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن جب ہمارے گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت ہو۔ تو اس کے لیے کچھ احتیاطیں ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا مکمل احترام کیا جائے، اس کو اٹھانے والے باوضو ہوں، اور ایسی جگہ پر سے نہ گزرے جہاں پر آس پاس یا نجاست کا محل ہو، ناپاکی کا محل ہو۔ قرآن کریم کو غلاف کے اندر لپیٹ دیا جائے محفوظ طریقے سے، تو پھر یا پھر اس کو دو شخص جنہوں نے پکڑا ہے تو پھر اس کو دو کپڑے میں مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، اور پھر اس کو قرآن کے سائے میں اپنی بہن بیٹی کو رخصت کیا جائے۔ تو اس کی حد تک تو یہاں جواز کی سمجھ آتی ہے کہ یہ جائز ہے، یہ برکت لینا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ علماء کرام نے فرمایا، کسی کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے اور وہ پڑھتا نہیں ہے اس کو، اگر وہ ویسے رکھا ہوا ہے، اس کی کوئی نیت نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے اس لیے گھر میں رکھا ہوا ہے کہ برکت ہوگی، اگرچہ نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے یہ رکھنا قرآن کریم گھر میں برکت کی نیت سے جائز ہے۔ تو یہاں پر بہن اور بیٹی کو جب رخصت کیا جاتا ہے تو برکت حاصل کی جاتی ہے کہ بیٹی ہمارے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، تو جب ہمارے گھر سے جائے تو قرآن کے سائے میں جائے، یعنی قرآن کے احکام، اس پر جو قرآن کی برکات ہیں وہ بھی اس کو حاصل ہوں، اور وہ قرآن کے احکام پر بھی عمل کرے، برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا، اتارا گیا ہے۔ تو اس سے برکت لینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور شرعاً اس کی اجازت ہے، اس کو مباح کہیں گے۔ باقی اگر کوئی اس کو فرض سمجھتا ہے یا اس کو واجب سمجھتا ہے تو یہ اس کا غلط طریقہ ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ ہر حال میں قرآن کریم کو بیٹی کے سر کے اوپر رکھنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی کے سر پر رکھا نہیں جاتا، بلکہ اس کو اوپر سے پکڑ لیتے ہیں دو شخص، اور درمیان میں سے دلہن گزر جاتی ہے، نیچے سے گزر جاتی ہے۔ تو اوپر قرآن کریم کا سایہ ہوتا ہے، اور سائے کے نیچے اس کو قرآن کریم کو لے کے چلتے رہتے ہیں، اور دلہن اس کے نیچے چلتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ اپنی سواری تک پہنچ جائے۔ تو ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر سر کے اوپر رکھا جاتا ہے تو یہ بھی برکت حاصل کرنے کے لیے ہو تو اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر اس کا رکھنے والے کا یا قرآن کریم کو وہاں پر اٹھا کر لانے والے کا نظریہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے یا یہ فرض ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، زیادہ سے زیادہ یہ مباح ہے۔ قرآن سے برکت لینے کے لیے اپنی بہن اور بیٹی کو اپنے گھر کی طرف روانہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ بابرکت رہے، اس کا جانا بھی بابرکت رہے، اس کا آنا بھی بابرکت رہے، اور اپنے گھر میں جب پہنچ جائے تو وہ بابرکت رہے۔ کچھ لوگ اپنے بہو کو جب گھر میں لاتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی اس طرح کا کوئی اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ان کا گھر آباد ہو جائے اور اس کو کسی قسم کی پریشانیاں نہ ہوں، تو ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ تو بدعت تب ہوگی جب یہ جس کو فرض اور واجب مانے گے، جب فرض اور واجب نہیں مانے گے تو پھر اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ آپ دیکھ رہے ہیں المسائل ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ہمارے اس چینل پر شرعی مسائل کا بیان ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق اور میراث کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اپنے مسائل پوچھنے کے لیے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنے سوالات پوسٹ کریں، وقت مناسب پر ان کا جواب ویڈیو کی شکل میں آپ کے نام کے ساتھ دے دیا جائے گا۔